بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، انسانی جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں نظام بنا رکھے ہیں جو کہ 24 گھنٹے فعال رہتے ہیں۔ ان نظاموں سے چند بڑے بڑے نظام ہیں جن کا مطالعہ ہم سائنس میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظام انہضام، نظام تنفس، نظام دوران خون، نظام اخراج وغیرہ۔ یاد رہے کہ ان نظاموں میں موجود ہر ایک عضو کے اندر پھر مزید نظام پائے جاتے ہیں، اور انسانی جسم کے ان نظاموں میں سے اگر کسی نظام کا کوئی ایک عضو بھی خراب ہو جائے تو انسانی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور اگر یہ نظام یا عضو کام کرنا چھوڑ دے انسان کی زندگی رک سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انسانی جسم کے ایک اہم عضو یعنی گردے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اس گردے کی انسان کے لیے کیا اہمیت ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گردوں کو خراب کرتی ہیں، اور وہ کون سی علامات ہیں جو گردوں کی خرابی کا اشارہ کرتی ہیں۔ دوستو، ان علامات کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ گردے کی بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان میں لاکھوں افراد گردے کی مختلف امراض میں مبتلا ہیں، اور ان مریضوں کی تعداد میں سالانہ 15 سے 20% اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر گردے انسانی جسم کا اہم عضو ہیں اور دنیا میں ہر سال 50,000 سے زائد افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ گردہ عطیہ کرنے والوں کی کمی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گردوں جیسی عظیم نعمت کی قدر کریں اور اپنے گردوں کا خیال رکھیں۔ اس لیے ایسی علامات کے بارے میں جاننا ضروری ہے جو کہ گردوں کی بیماری ظاہر کرتی ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ان علامات کی بات کرتے ہیں جو گردوں کے امراض کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اگر یہ نشانیاں سامنے آئیں تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ علامات ملاحظہ فرمائیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جب گردے اپنے افعال درست طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے تو اس کے نتیجے میں زہریلا مواد جسم سے پیشاب کے راستے خارج نہیں ہو پاتا اور خون میں موجود رہتا ہے۔ اس مواد کی سطح بڑھنے سے سونا مشکل ہو جاتا ہے اور بے خوابی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گردوں کے مریضوں میں نیند کے دوران سانس لینے میں مشکل کا عارضہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اسی طرح گردوں کی کارکردگی میں کمی آنے سے الیکٹرولائٹ عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیلشیم کی سطح میں کمی اور فاسفورس کا کنٹرول سے باہر ہونا مسلز اکڑنے کا باعث بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر گردے درست کام کر رہے ہوں تو وہ جسم میں وٹامن ڈی کو ہڈیوں کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ایک ہارمون EPO بنانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ ہارمون خون کے سرخ خلیات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر گردے مسائل کا شکار ہوں تو EPO کی مقدار کم بنتی ہے، جس سے خون کی سرخ خلیات میں کمی آتی ہے جو جسم اور دماغ کو اچانک تھکاوٹ، سر درد اور جسمانی کمزوری کا شکار کر دیتا ہے۔ خیال رہے کہ گردوں کے امراض میں انیمیا کا مرض عام ہوتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر گردوں کو نقصان پہنچے تو جسم میں پوٹیشیم کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جو دل کی دھڑکن میں غیر معمولی تیزی کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ گردے جسم میں جمع ہونے والے کچرے کی صفائی کا کام کرتے ہیں، خون کے سرخ خلیات کی سطح بڑھنے اور جسم میں منرلز کی سطح مناسب سطح پر رکھتے ہیں۔ خشک اور خارش زدہ جلد اس بات کی نشانی ہے کہ گردے منرلز اور غذائی اجزاء کا درست توازن نہیں رکھ پا رہے۔ اگر آپ کی جلد خشک اور خارش زدہ ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اور خارش کے لیے کوئی دوا لینے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے۔ اسی طرح گردے کا کام روکنا یا کڈنی فیلئر کمر درد کا باعث بنتا ہے جو عام طور پر دائیں جانب پسلی کے نیچے محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد کولوں میں بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ کمر اور پیر میں درد گردوں میں مواد جمع ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ کڈنی فیلئر کی شکل میں کمر میں ہونے والے درد کے ساتھ بخار، متلی اور پیشاب زیادہ آنے کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ اگر جسم میں کافی مقدار میں کچرا جمع ہو جائے تو دل متلانے یا قے کا تجربہ اکثر ہونے لگتا ہے۔ در حقیقت یہ جسم اپنے اندر جمع ہونے والے مواد سے نجات کی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔
دل متلانے کے نتیجے میں کھانے کی خواہش ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر ایسا کچھ عرصے تک ہوتا رہے تو جسمانی وزن میں بہت تیزی سے کمی آتی ہے۔ گردوں کے امراض اور سانس گھٹنے کے درمیان تعلق پایا جاتا ہے۔ خصوصاً تھوڑی سی جسمانی سرگرمی کے بعد یہ مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو گردوں کے کام نہ کرنے سے جسم میں اضافی سیال پھیپھڑوں میں جمع ہونا، دوسرے خون کی کمی جسم میں آکسیجن کی کمی کا باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں سانس گھٹنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا کام کرنے کے بعد بھی سانس لینے میں مشکل ہوتی ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گردوں سے ہٹ کر دمے، پھیپھڑوں کے کینسر اور ہارٹ فیلیئرز کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ماہرین کے مطابق گردوں کے نظام میں خرابی کی ابتدائی علامات میں سے ایک آنکھوں کے ارد گرد کا حصہ پھولنا بھی ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ گردوں سے بڑی مقدار میں پروٹین کا اخراج پیشاب کے راستے ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہونے پر جسم کو مناسب آرام اور پروٹین ملے اور پھر بھی آنکھوں کے ارد گرد پھولنے کا عمل جاری رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ دوران خون دل اور گردے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ گردے خون میں موجود کچرے اور اضافی سیال کو فلٹر کرتے ہیں، اور اگر شریانوں کو نقصان پہنچے تو گردے کے اس حصے کو جو خون کو فلٹر کرتے ہیں اسے آکسیجن اور غذائیت نہیں مل پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کڈنی فیلئر کا خطرہ بڑھانے والی دوسری بڑی وجہ ہے۔ گردے پیشاب بنانے کے ذمہ دار ہیں اور اس کے ذریعے کچرے کا اخراج کرتے ہیں۔ اگر پیشاب کی بو، رنگت وغیرہ میں تبدیلی آئے تو اسے کبھی نظر انداز مت کریں۔ ایسی تبدیلیاں جیسے پیشاب زیادہ کرنا، خصوصاً رات کو، پیشاب میں خون آنا یا جھاگ بننا وغیرہ۔ چونکہ گردے پیشاب کے لیے ضروری ہیں، لہٰذا جب وہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کو پیشاب کی خواہش تو ہوتی ہے مگر آتا نہیں ہے، جبکہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو عام معمول سے ہٹ کر واش روم کے زیادہ چکر لگانے لگتے ہیں۔ متعدد افراد کو یہ مسئلہ راتوں کو جاگنے پر مجبور کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جب گردے جسم سے اضافی سیال کو خارج کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو نمکیات کا اجتماع ٹخنوں، پیروں اور ہاتھوں کے سوجنے کا باعث بنتا ہے۔ ذیلی جسم کے اعضاء سوجنا دل اور جگر کے امراض یا ٹانگ کی شریان میں مسائل کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ادویات کے استعمال سے نمک اور اضافی سیال میں کمی آتی ہے جس سے سوجن رک جاتی ہے، تاہم اگر اس سے مدد نہ ملے تو ڈاکٹر سے علاج میں تبدیلی کا مشورہ کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھیں چند ایسی علامات جو کہ گردوں کے افعال میں خرابی کو ظاہر کرتی ہیں، اس لیے ان علامات کے ظاہر ہونے پر لاپرواہی یا سستی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گردوں کے امراض سے کیسے بچا جائے۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ حکیموں کے کشتوں سے ہر ممکن پرہیز کرنا چاہیے۔ درد کش ادویات، دھاتوں کی آمیزش والے کشتے، گردوں کی پتھری اور موروثی بیماریاں گردے کے امراض کی وجوہات ہیں۔ یاد رہے کہ 75 سے 80% گردوں کی بیماریاں ایسی ہیں جن کی ابتدا میں کوئی خاص علامات ظاہر نہیں ہوتی، تاہم جس وقت بیماری ظاہر ہوتی ہے اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ گردوں کا مرض دنیا میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ فاسٹ فوڈ سے اجتناب کیا جائے۔ اس فاسٹ فوڈ نے ہماری صحت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اس سے پرہیز کریں۔ ماہرین کے مطابق ایک ہفتے میں 150 منٹ واک انسانی صحت کے لیے ازحد ضروری ہے، اور تازہ سبزیاں اور پھلوں کے استعمال سے گردوں کے امراض کے امکانات میں واضح کمی لائی جا سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گردے کے مریضوں کو زیادہ نمک کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے، اور شوگر، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے سے گردوں کی بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، گردوں کی بیماری بہت خطرناک ہے، اس کے حوالے سے آگہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان علامات کے بارے میں جان سکیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر فلٹریشن سوراخوں اور نالیوں میں کچھ خرابی آ جائے تو پروٹین اور خون کا اخراج پیشاب کے ذریعے ہونے لگتا ہے، تاہم بروقت تشخیص اور علاج سے گردے کو مکمل ناکارہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ گردے کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہر 6 ماہ بعد یوریا، پیشاب اور خون کا تفصیلی معائنہ کرواتے رہیں تاکہ کسی علامت کی تشخیص کی صورت میں وقت پر علاج کیا جا سکے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس پر ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔